ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہم اسلامیت سال اول کے پہلے باب کو پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید پڑھا تھا۔ عقیدہ توحید کے ہی ٹاپک کو ہم آج کے لیکچر میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ آگے پڑھنے سے پہلے ہم لاسٹ لیکچر کے کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں ان کو ریوائز کر لیں گے۔ پہلا شارٹ کویسچن اس میں ہے توحید کا مفہوم۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا لفظی مطلب یکتا، اکیلا، واحد۔ اصطلاحی مفہوم اللہ تعالیٰ کو ہی واحد اکیلا ماننا اور اس کے سوا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ سیکنڈ شارٹ کویسچن اس میں تھا توحید کی اقسام۔ توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ یہ MCQ بھی ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: ذات میں توحید، صفات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یہی شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں: ذات میں توحید سے کیا مراد ہے؟ صفات میں توحید سے کیا مراد ہے؟ صفات کے تقاضوں میں توحید سے کیا مراد ہے؟ ان تینوں شارٹ کویسچن کی ڈیفینیشن میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا دی تھی۔ آپ وہاں سے یاد کر لیجیے گا، کیونکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی شارٹ کویسچن یا MCQ ضرور آتا ہے۔ آپ کو میں نے پیپر پیٹرن میں بتایا تھا کہ 24 مارکس کے شارٹ کویسچن ہوتے ہیں اور 10 مارکس کے MCQs ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں، کہ قرآن پاک میں کس کس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد اور اکیلا ہونے کا بتایا۔ ان میں سے چند ایک جو ہے وہ ریفرنس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے کہ یہ پانی برسانا، بارش کرنا، موسموں کی تبدیلی یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آسمانوں کا رب اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، سو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ کہ آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہی، اللہ ہی ان کا حاکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ ہم سب کو جو رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ ہی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، مطلب بنانے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہی ہے تمہارا رب اور تمہارے باپ دادوں کا رب۔ مطلب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کا رب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی اصل بنیاد جو ہے وہ توحید ہے۔ ایک ایمان میں اور کفر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ کیونکہ جو کفار ہیں وہ تو اللہ کو ایک نہیں مانتے، ان کے تو بہت زیادہ معبود ہیں، وہ تو بہت زیادہ معبودوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک واحد رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس کے اختتام میں بھی یہ پڑھیں تو دعا جو ہے کہا جاتا ہے کہ قبول ہوتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، توحید کا معاملہ انتہائی حساس ہے، اس لیے ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا عقیدہ درست ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن وہ جا کے غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ مزاروں پہ جا کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو اس چیز پہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر توحید میں رتی برابر بھی شک ہو تو انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر گناہ کو تو انسان کے معاف کر دیں گے، لیکن شرک جو ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
سب سے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے. شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت انسان کا معاف نہیں کرنا. قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا بھاری ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے. تو شرک کی جو ہے وہ معافی ہرگز بھی نہیں ہے. اب ہم اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آ جائے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نواز دوں گا. یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا رحمان ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس جب آؤ اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن تمہارے گناہوں کا انبار ہے. اور گناہ بھی کتنے کہا ہے؟ زمین کے برابر کا ہے. زمین کتنی بڑی ہے. آپ اگر امیجن کریں تھوڑا سا تو آپ یہ دیکھیں کہ زمین جتنے گناہ تو اللہ معاف کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر زمین کے برابر گناہ ہے لیکن تم میرے پاس آتے ہو، اس حالت میں آتے ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہو، تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا اور میں تمہاری انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور فرمائیں گے کہاں ہیں آج زمین کے بادشاہ؟ اور بادشاہ تو صرف رب کی ذات ہے نا، وہی ہے حاکم. اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کے پاس ہی تمام عزتیں ہیں. عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ چاہے جس کو بادشاہی دے، اللہ جس سے چاہے بادشاہی لے لے. تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں کا حاکم ہے. جیسا کہ ابھی پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک بھی اللہ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہماری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے اس زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، وہ ان سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پورا دن کا جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، پورا سال کا جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، دن ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہوتے ہیں. ہم عام طور پہ اگر دیکھیں تو ہم لائٹ جب آن کرنی ہو ہم بٹن دباتے ہیں، آن کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، آف کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے یہ کون بدلتا ہے؟ کہ رات بھی آ جاتی ہے، صبح ہو تو سورج مشرق سے نکل آیا، پورا دن روشنی، بنا پیسوں کی روشنی، کہ ہر جگہ روشنی موجود ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے جو مغرب میں غروب ہوتا ہے تب اندھیرا آ جاتا ہے. سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، ان سب کا مالک کون جو ہے وہ اللہ ہے. اگر آپ کائنات پر نظر ڈالیں تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے، کہیں پہ بھی کوئی ذرا سی بھی بے ترتیبی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر 2 رب ہوتے تو پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا.